سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ انسان کے دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد سب سے پہلی منزل اس کی قبر ہے۔ جب آنکھ بند ہو جاتی ہیں تو ہر شخص اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ جلدی سے گھر سے یہ جنازہ چلے اور جلدی سے نماز ادا کی جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے قبر کے گھڑے میں اس میت کو اتار دیا جائے۔ پھر مرنے والے کو کوئی روکتا نہیں ہے۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا چاہے بہت روئے، ماں کا جنازہ ہے، بیٹا چاہے بہت روئے، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرے، مگر بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو قبر کے گھڑے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی تراویح کی جو سورت ہم نے پہلی پڑھی ہے، دراصل یہ سورت اتنی اہم ہے کہ نام تو اس کا سورۃ الملک ہے۔ ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہت کے، مگر حضرات صحابہ اس سورت کو سورۃ المانعہ سے یاد کرتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو سورۃ المنجیہ کہا کرتے تھے کہ یہ سورت سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، یہ سورت سورۃ الملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ معمول رہا کہ آپ اس وقت تک بستر پر تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک 2 سورتیں نہیں پڑھ لیتے تھے، الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک۔ جب تک ان 2 سورتوں کی آپ تلاوت نہیں کر لیا کرتے تھے آپ سویا نہیں کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت اتنی اہم ہے کہ قبر کی منزل میں یہی سورت کام آنے والی ہے۔ حدیث شریف میں سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی جگہ سے گزرے تو آپ نے اس جگہ پر قیام فرمایا اور خیمہ لگایا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ جہاں خیمہ لگائے وہاں قبر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین سے آواز آنے لگی، کوئی شخص سورۃ الملک پڑھ رہا تھا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ وہ سورت ہے جو مردے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ یہ سورت قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد جب سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس وقت عذاب اگر کسی وجہ سے مردے کی طرف لپکتا ہے تو ایک نوجوان حسین شخص قبر میں نمودار ہوتا ہے اور اس عذاب کا مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پرے ہٹ، تو اسے گرفتار نہیں کر سکتا، تو اسے سزا نہیں دے سکتا۔
یہ وہ شخص ہیں جو زندگی میں رہتے ہوئے سورۃ الملک کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اسی لیے ہر آدمی سب سے پہلے اس سورت کو حفظ یاد کرے۔ نہ جانے ہم نے کیا کیا یاد کر رکھا ہے، ہم نے کیا کیا چیزیں یاد کر رکھی ہیں، ہماری میموری میں کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں، لیکن غور کریں کہ قرآن کا کتنا حصہ ہمیں محفوظ ہے۔ بعض صورتیں میں نے اشارہ آپ سے کیا تھا، جیسے سورۃ الملک یاد کیجئے، سورۃ الواقعہ یاد کیجئے، سورۃ الکہف اگر پوری یاد نہیں ہو سکتی تو شروع کی 10 آیات یاد کیجئے، دجال اور اس کے فتنوں سے آدمی محفوظ رہے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آپ یاد کیجئے، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو یاد ہر شخص کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنی اہم صورت ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ پاک کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کتنے طاقتور ہیں، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ آیت جب میں آج پارہ یاد کرتے وقت میں دیکھ رہا تھا تو مجھے آج سے 2-4 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ملیشیا یا انڈونیشیا کے کوئی بڑے قاری تھے، اللہ پاک نے بڑی عمدہ آواز سے نوازا تھا، بڑی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں کے حکومت کے کوئی اجلاس میں، سرکاری کسی جلسے میں ان قاری کو مدعو کیا گیا اور تلاوت کے لیے انہیں کرسی پر بٹھایا گیا۔ کسے پتا تھا کہ قاری کا آج آخری وقت ہے، کسے پتا تھا کہ یہ پڑھنے والا آج دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس قاری نے سورہ ملک کی ابتدا کی اور جب اس آیت پر پہنچے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم سب کو اللہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ تلاوت کر رہے تھے کرسی پر اور اللہ پاک نے ملک الموت کو بھیج دیا۔ پڑھتے پڑھتے سانس اٹک گئی اور کرسی سے لڑک کر ختم ہو گئی۔ کیسی عمدہ موت آئی! اللہ پاک ہمیں بھی قرآن والی موت عطا فرمائے، کہو آمین۔ کون سی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے، کس کی کیسی موت آئے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہترین زندگی دے، بہترین موت دے اور بہترین آخرت کی نعمتوں سے اللہ نوازے۔ تو قرآن اسی کو سمجھا رہا ہے سورہ ملک میں، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم سب کو اللہ آزمائے کون بہتر عمل کر کے آ سکتا ہے۔ آج بہتر عمل کرنے کا دن ہے، کل بہتر نعمتوں کے پانی کا دن ہے۔ آج دارالعمل ہے، کل دارالحساب دارالجزا ہے۔ آج کھیتی کا دن ہے، آج بونے کا دن ہے، کل کاٹنے کا دن ہے۔ آج جو یہاں پر ہم کر لیں گے کل پانے کا دن ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، رمضان کے آخری ایام میں جتنا ہو سکے اللہ پاک ہم سب کو مزید اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ملک میں عجیب آیت آئی، عجیب آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا تو جہنمی یہ آیت پڑھیں گے، یہ الفاظ کہیں گے، قرآن نے نقل کیا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سمجھانے والے کی بات سن لیتے، کاش ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لیتے تو آج جہنم میں ڈھکیلے نہ جاتے۔ سمجھانے والے پیغمبر بھی آئے، سمجھانے والے الگ الگ انداز سے آپ کے پاس عام انسان کی شکل میں آئے، کتابیں آپ کے لیے اتاری گئی، کتابیں لکھی گئی اور دعوت و تبلیغ کے ایک نظام کو بھی اللہ نے چلایا کہ جس کے ذریعے سے سمجھانے والے آپ تک آئے کہ اعمال پر کھڑے ہو جاؤ، نیکیوں کے کمانے کے ایام ہیں،
نیکیوں کو زندہ کرو، اپنے آپ کو سجاؤ اور سنوارو۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ سمجھانے والوں کی بات پر لبیک نہیں کہا، ہم نے دھیان نہیں دیا، تو کل اگر خدا نخواستہ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو یہ جملہ قرآن نے نقل کیا ہے، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لیتے۔ اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھلائے، اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، لیکن محنت کرنے کے بعد جن پر محنت کی گئی ان لوگوں نے نبی کو کیا کہا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہا یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے، دن رات توحید اور رسالت کی بات کرتا ہے، دن رات جو ہے جنت جہنم کی بات کرتا ہے، دنیا کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ما انت بربک مجنون، یہ آپ کے درمیان میں پیغمبر آئے ہیں، پاگل نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، اور آپ پر گہری نظر لگائی جاتی تھی، آپ کے اوپر نظر بد کا حملہ کیا جاتا تھا۔ ایک شخص مکہ مکرمہ میں نظر بد لگانے کا بڑا ماہر تھا، اسے سمجھایا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ایسی گہری نظر لگاؤ کہ آپ پر بری نظر لگ جائے اور خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو جائے۔ اللہ پاک نے آیت دی آپ کو اور فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ اپنی نظر بد سے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت ہے، اسے پڑھا کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے، بڑے سے بڑا نظر بد لگانے والا آئے گا، آپ پر نظر نہیں لگا سکے گا۔ اسی لیے عملیات میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس بچے پر، جس شخص پر اگر نظر بد لگ جائے تو سورہ قلم کی آخری جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آخر سورہ ختم تک ان آیات کو پڑھ کر اگر نظر بد کے مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال کافی آیات، کافی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں ایک اور آیت کی تفسیر کر کے بات ختم کروں۔ قیامت کا منظر عجیب و غریب منظر ہوگا۔ سورۃ الحاقہ پوری قیامت کے بارے میں فرمایا اب مجرمین کو بھی لایا جا رہا ہے، مومنین کو بھی لایا جا رہا ہے، دو لائن بنی ہوئی ہے، دو صف بنی ہوئی ہے، آؤ آپ کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بعضوں کو دائنے ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بعضوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والا کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، دائنے ہاتھ والا اپنا رزلٹ لے کر بڑا خوش ہوگا اور کہے گا اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا، اور بائیں ہاتھ والا کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیوں مجھے یہ دیا گیا، میں تو برباد اور ہلاک ہو گیا۔ قرآن کا جملہ آپ غور کریں، عجیب و غریب دل دہلا دینے والا جملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان مجرمین کو کیسے کھینچا جائے گا، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، باندھ دو اس کو، باندھ دو اس مجرم کو، گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کی طرف۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہم اور آپ کوئی جرم دنیا میں کر لیں اور قانون کے رکھوالے آ کر ہمیں ہاتھ کڑی لگا دیں اور برسر عام مجھے اور آپ کو کھینچ کر لے کر جائے، بتاؤ ذلت برداشت ہوگی؟ غور کیجئے، ہاتھ کڑی صرف لگا کر یوں لے کر جائے تو ذلت برداشت نہیں کر سکتے، کھینچ کر لے جائے تو کیسے ذلت برداشت کریں گے؟ ہر شخص یہ کہے گا دنیا میں یہ ذلیل آدمی ہے، یہ مجرم آدمی ہے۔ قیامت کا تصور کرو، خدا نخواستہ اگر مجرمین میں اللہ نے شامل کر لیا تو کیسے ذلت برداشت ہوگی؟ اللہ پاک ہم سب کو جنتی بنائے، جہنم سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا